معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناول میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ صبح ہو چکی تھی، بچے اسکول اور بڑے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مزدور اپنی مزدوری کے لیے اور گھروں میں کام کرنے والی خواتین گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس پر رونق محلے میں سبھی چہرے خوشباش اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہے تھے۔ یہ محلہ تھا ہی پر رونق اور خوشباش لوگوں کا مسکن۔ لوگ اس محلے کو امن محلے کا نام دیتے تھے۔ ایک عرصہ ہو گیا یہاں کے مکین پیار و محبت کی اپنی تصویر بنے نظر آتے تھے۔ خوش اخلاق اور زندگی گزارنے کے اصل فن سے آشنا لوگ اس محلے میں رہنے والوں کے درمیان حقیقی محبت نے امن کی مثال قائم کر دی تھی۔ امن محلے میں سب کچھ تھا سوائے نفرت، جھوٹ، منافقت اور حسد جیسی غلیظ برائیوں کے۔ نماز فجر کے بعد مزدور طبقہ ناشتہ کرتا اور مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا۔ کچھ گھر عمرہ کے بھی تھے، مگر انتہائی سادہ طرز زندگی نے ان کی زندگی کو مزید پرکشش اور حسین بنا دیا تھا۔ عمرہ صرف دولت کے ہی عمرہ نہ تھے، بلکہ دل کے سخی اور ہمدرد انسان تھے، دکھ سکھ کے سچے مگر مخلص محلے دار۔ محلے کے عمرہ میں ایک حاجی رمضان بھی تھے جو غریبوں کی خدمت کو اولین مقصد سمجھتے تھے۔ انہوں نے محلے کے تمام بچوں کے لیے اسکول وین کا انتظام اپنی جیب سے کر رکھا تھا۔ پک اینڈ ڈراپ کی بہترین سہولت نے محلے کے تمام بچوں کو تعلیم کے حصول میں اہم کردار ادا کیا۔ خود ان کے اپنے بچے بھی اسی وین میں اسکول جاتے۔ حالانکہ ان کے پاس ہونڈا سیوک تھی، مگر وہ امتیاز نہ رکھنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ اسکول وین کی مرمت اور پیٹرول اور ڈرائیور کے سارے اخراجات بھی اپنی جیب سے خرچ کرتے، جو کہ ایک احسن قدم تھا۔ محلے میں صفائی کا خوب انتظام تھا۔ ایسا ہرگز نہ تھا کہ میونسپل کمیٹی کا وہاں اثر و رسوخ نہ تھا، بلکہ خود اپنی مدد آپ کے تحت سارا کوڑا کرکٹ ایک مخصوص جگہ اکٹھا کیا جاتا۔ میونسپل کمیٹی کو مطلع کر کے ہفتے بھر کا سارا کچرا اٹھوا لیا جاتا۔ ہفتے میں ایک دن صحت و صفائی کا دن منایا جاتا۔ ہر گھر میں خصوصی صفائی ہوتی۔ مرد چھٹی کے مخصوص دن گھر کے ساتھ پورے محلے میں صفائی کرتے۔ اس محلے میں خالہ رضیہ کا گھر بھی تھا۔ ان کا کام سادہ اور صاف ستھرا تھا۔ محلے کی نوجوان کنواری لڑکیوں کا اچھی جگہ رشتہ کرانا، بخوبی جانچ پڑتال کرنا، دونوں پارٹیوں کو ملانا، بات چلانا اور پھر احسن طریقے سے ان کی شادی کروانا۔ یہ ان کا ایک اعزاز تھا کہ ان کی طے کرائی ہوئی شادی نہ صرف کامیاب ہوتی، بلکہ شادی کے بندھن میں بندھنے والا جوڑا ہمیشہ خوش رہتا۔ اعلیٰ اخلاق اور سچائی کا بول بالا واقعی اس محلے کا خاصا تھا۔ دو گھر چھوڑ کر دائیں طرف آنٹی صالحہ کا گھر تھا۔ آنٹی پڑھی لکھی، سگھڑ، معاملہ شناس اور عقلمند خاتون تھیں۔ محلے کے اکثر چھوٹے بڑے گھریلو معاملات میں وہ خود حل کر لیتی۔ شاذ و نادر ہی ایسے معاملات سامنے آتے جو آنٹی صالحہ اپنی فہم و فراست سے ایسا حل کرتی کہ سب دنگ رہ جاتے اور ان کی بات مانی بھی جاتی تھی۔ گویا ہر کسی کو سر تسلیم خم ہوتا ان کے فیصلے کے آگے۔ ان کے دو بچے تھے۔ بڑا لڑکا ڈاکٹر تھا، حال ہی میں ڈاکٹر عرفان نے ڈاکٹریٹ مکمل کی تھی، جبکہ ایک لڑکی رخشندہ BA آنرز کے آخری سال میں تھی۔ آنٹی صالحہ خود ایک فاؤنڈیشن سے منسلک تھیں۔ ان کے خاوند سجاد علی محلے میں ڈپارٹمنٹل سٹور چلاتے تھے۔ بہت ہی ایماندار اور نیک صفت تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی تعریف نہ کرتا ہو۔ ان کی نیک نامی ہی تھی کہ ہر کوئی ان کو عزت و احترام سے دیکھتا۔ رات کے گھٹا ٹوپ سیاہ اندھیرے میں ایک سایہ انتہائی ہوشیاری اور چستی سے قبرستان کی جانب روا دوا تھا۔ رات 2:30 کا عمل رہا ہوگا۔ لوگ خواب خرگوش کے بجائے گھروں میں دبک کر لائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ ایک سایہ انتہائی تیز رفتاری سے ٹارچ کی روشنی میں قبرستان کی جانب روا دوا تھا۔ قبرستان کا مغربی دروازہ بند تھا، مگر یہ کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس نے برق رفتاری سے دیوار تک رسائی حاصل کی اور پھر دوسری جانب جمپ لگا دی۔ ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، مگر شہر خاموشاں کے باسی بے خبر سوتے رہے۔ وہ تیزی سے ایک قبر کی جانب مڑا۔ اس نے جیب سے ایک آلہ نکالا۔ یہ ڈرل مشین جیسی ایک گراؤنڈ کٹر تھی۔ اس نے سائیڈ بٹن دبایا، مشین سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف سے اس قبر کو کھود ڈالا۔ جلد ہی قبر کا مردہ ظاہر تھا۔ اس نے جلدی سے مردے کی گردن کاٹ کر بیگ میں ڈالی، قبر بند کی اور قبرستان سے باہر آ گیا۔ امن محلہ کے لوگ خوش و خرم تھے، اعلیٰ اخلاقی اور سچائی کے ساتھ محبت و خلوص کے مالک۔
یہاں مزدور عبدالرزاق کا گھر بھی تھا، جس کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی اسکول جاتے تھے، جبکہ اس کی بیوی گھروں میں کام کرتی تھی۔ گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ مزدور عبدالرزاق صبح سویرے نکلتا اور منہ اندھیرے واپس آتا۔ آج کل وہ شہر کے وسط میں تعمیر ہونے والے پلازا میں کام کر رہا تھا۔ 2 ماہ کے اس پروجیکٹ میں عبدالرزاق بھی مزدور بھرتی ہو گیا تھا اور یہ اس کے لیے اچھی بات تھی۔ ساجد BCom کا طالب علم تھا، انتہائی ذہین و قابل۔ میٹرک کے امتحان میں بورڈ نے اسے پہلی پوزیشن سے نوازا تھا۔ اس کے والد بینک میں کلرک تھے۔ ساجد کی اولین خواہش تھی کہ وہ BCom کے بعد MBA کرے اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا۔ اس محلے میں شبو پہلوان بھی تھا۔ شبو پہلوان واقعی پہلوان تھا۔ قومی سطح پر کئی مقابلے جیتے اور بہت سے انعامات اپنے نام کیے تھے۔ جاندار آدمی تھا، کئی کھاڑے لڑے، نامی گرامی پہلوانوں کو پچھاڑا، خاندانی زمین وراثت میں ملی تھی، خالص اور بہترین خوراک کھاتا، کمال کا طاقتور آدمی تھا، غرض مکمل آدمی تھا۔ شادی کی مگر بیوی وفا نہ کر سکی اور جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ محبت کی شادی تھی، اولاد بھی نہ تھی۔ چاہتا تو شادی کر سکتا تھا مگر زندگی تنہا گزارنے کا عزم کیے رکھا تھا۔ اسی خوشحال محلے میں ایک فیملی ایسی بھی تھی جو خاصی غریب تھی۔ ان کے 8 بچے تھے مگر آمدنی قلیل تھی۔ تعلیم حاصل نہ کر پایا تھا، والدین دنیا چھوڑ گئے تھے۔ محلے والوں نے اسے پڑھانا چاہا مگر وہ نہ پڑھا بلکہ ڈرائیور بن گیا۔ حاجی رمضان نے اسے ڈرائیور کے لیے منتخب کیا مگر اسے اس کام میں مزہ نہ آیا۔ محلے میں تندور والی روٹیاں نایاب تھیں۔ خاصا تجربہ تھا عامر کو اس کام کا۔ فیصلہ کیا گیا کہ عامر کو تندور لگا دیا جائے، محلے والے پریشان نہ ہوں۔ عامر راضی ہو گیا۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ سحری خوب اچھے طریقے سے کی گئی۔ پہلا روزہ تھا، سب نے روزہ رکھا۔ لوڈ شیڈنگ نے بے حال کر رکھا تھا۔ ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی مگر حاجی صاحب نے سب کو پہلے روزے کی افطار پارٹی دے ڈالی جس میں سب کو خصوصی شرکت کے لیے کہا گیا تھا۔ افطاری میں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ محلے کے تمام چھوٹے بڑے شریک ہوئے۔ آخر میں حاجی صاحب نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ پورے محلے کے لیے سولر انرجی سے لائٹ حاصل کرنے کے لیے انتظام کیا جائے۔ لائٹ جاتے ہی سولر سسٹم محلے کے گھر میں آٹومیٹک طور پر آن ہو جائے گا۔ حاجی رمضان نے اپنی طرف سے رقم کا 3 حصہ اور باقی اہل علاقہ نے ادا کر کے سولر سسٹم آن کر دیا۔ محلے کے اسکول میں جلد چھٹی کرنے کا اعلان ہوا۔ دوسری افطار پارٹی خالہ صالحہ کی طرف سے محلے کی تمام عورتوں کو دی گئی۔ محلے کی تمام عورتوں نے خصوصی شرکت کی۔ وہ ایک یادگار تقریب تھی۔ میلاد کے بعد افطاری میں خوب دعائیں مانگی گئی۔ اس دن آنٹی صالحہ نے عورتوں کے لیے 30,000 روپے والی ماہانہ کمیٹی ڈالنے کا اعلان کیا۔ دیکھو، ہر ماہ 30,000 روپے نکلیں گے۔ ہر عورت اگر بچت کر کے اس میں حصہ لے سکتی ہے، رقم کی ضرورت ہر خاص و عام کو ہے، تم اپنے خاوند سے مشورہ کر کے مطلع کرنا۔ بہت سی خواتین اسی وقت نام لکھوا کر دلی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک احسن قدم تھا جسے قریباً ہر عورت نے سراہا۔ ویسے صالحہ آنٹی عورتوں کے لیے اٹھائے گئے ہر اقدام میں کوشاں رہتی تھیں۔ رمضان المبارک اپنے اختتامی عشرے میں تھا۔ اہل علاقہ نے خوب عبادات کی، خصوصی محافل کا انتظام کیا گیا، مسجد میں تراویح اور اعتکاف کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ محلے والوں نے مسجد کو خوب سنوارا تھا۔ حاجی صاحب نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو گھر سے کھانا بھجوانے کا ثواب حاصل کیا۔ گھروں میں عورتوں نے خوب عبادات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق افطاری مسجد میں بھیج دیتا۔ لوگ روزہ افطار کرتے اور دعا کرتے۔ دوسری طرف شاپنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اپنی حیثیت اور بجٹ کے اندر رہ کر عید کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ حاجی صاحب نے محلے کی کوآپریٹو سوسائٹی کے تعاون سے محلے کے غریب بچوں کو عید کے کپڑے پیش کیے۔ سوئیاں اور دودھ بھی خصوصی طور پر حاجی صاحب کی طرف سے محلے کے غریب لوگوں تک بطریق احسن پہنچایا گیا۔ عید آئی اور گزر گئی۔ پھر جیسے ماحول بدلنے لگا، کچھ حیرت انگیز واقعات جنم لینے لگے جو محلے والوں کو ڈبونے لگے۔ وہ لوگ امن محلے میں نئے آوارد ہوئے تھے۔ کون تھے وہ اور کدھر سے آدھم کے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ حاجی صاحب عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اگر وہ ادھر ہوتے تو ضرور ان نئے محلے داروں سے الیک سلیک کرتے۔ وہ 4 لوگ تھے، 1 مرد اور 3 عورتیں۔ مرد کا نام سلطان تھا جبکہ عورتیں گھاگ قسم کی تھیں۔ ان کی ہنسی خوبصورت تھی، محلے میں نقاب کر کے گزرتی، جبکہ ان کا مرد صبح کے وقت کم کم ہی نکلتا تھا۔ عورتیں گھر میں کھڈی یعنی خاص قسم کے کپڑے پر کیے جانے والا
موتی ستارے کا کام کرتی تھیں۔ انہوں نے گھر گھر جا کر سلام دعا کی اور محلے کی عورتوں کو اپنے کام سے آگاہ کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، عورتوں نے محلے کی اکلوتی درجن شریفوں کو چھوڑ کر اپنے کپڑے ان کو دینا شروع کر دیے، اور واقعی ان کا کام جدید اور شاندار تھا۔ محلے کی ہر عورت ان کے پاس جانے لگی تھی، ان کا کام چل نکلا تھا۔ ویسے بھی تینوں عورتیں محنتی اور سلیقہ شعار تھیں۔ جلد ہی انہوں نے اہل محلہ کے دل جیت لیے اور مقبول ہونے لگی۔ سجاد علی اپنے سٹور پر موجود تھے کہ یکا یک ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ فرینچ کٹ کے ساتھ اجنبی سے لگ رہا تھا۔ سجاد علی نے زندگی اسی محلے میں گزاری تھی، ہر آنے جانے والے پر غور کرتا تھا۔ یہ آدمی واقعی نیا تھا۔ جی فرمائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ بولے۔ بیئر ملے گی یہاں؟ وہ عجیب زبان میں بولا۔ سوری، اس محلے میں شاید آپ نئے آئے ہیں، یہاں کوئی بیئر نہیں پیتا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ کمال ہے۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا، مگر پھر وہ نارمل ہونے لگا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، سوری سر، میں نے اس محلے کی بہت تعریف سنی تھی مگر یقین نہ تھا، سوچا آپ کو آزما لوں، کیونکہ یہاں بیئر خصوصی طور پر بیگ میں رکھی جاتی ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں۔ اوکے بھائی، اب میں چلتا ہوں، ہم اس محلے میں نئے آئے ہیں، میری بیوی اور 2 بہنیں کھڈی کا کام کرتی ہیں، سی یو۔ وہ شخص چلا گیا، مگر پورے سٹور میں ایک بدبو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سجاد علی نے روم فریشنر اسپرے کیا تو جان میں جان آئی۔ البتہ وہ شخص باہر رکھا ان کا رومال لے اڑا تھا۔ رومال اتنا خاص نہ تھا، مگر شاید دھوپ بہت تھی اور رومال کی اسے ضرورت ہوگی۔ آنٹی صالحہ نے جب نئے محلے داروں اور ان کے بہترین کام کا سلسلہ سنا تو وہ بھی اپنے کپڑے لے کر جا پہنچی۔ آنٹی نے اپنی پسند کے ڈیزائن سلیکٹ کیے، کچھ شرٹیں الٹر کرانا تھیں، غرض وہ ان کے کام سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ البتہ ان کے گھر میں ایک خاص قسم کی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ذکر انہوں نے محلے کی دوسری لڑکیوں اور خواتین سے بھی کیا۔ مجھے وہاں سب ٹھیک لگا، مگر صرف ایک خاص قسم کی بدبو نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ چھوڑو اسے، البتہ ان کا کام بہت اعلیٰ اور دام بھی کم۔ ہاں صالحہ بیگم، مجھے بھی بدبو آئی، مگر میں نے غور نہیں کیا، آنٹی رضیہ نے بتایا۔ کچھ مزید عورتوں نے بھی تصدیق کی، مگر پھر فیصلہ ہوا کہ صفائی کے دن انہیں بھی شامل کر کے سب ٹھیک کر لیں گے۔ سجاد علی گھر لوٹے تو ان کی طبیعت خاصی خراب تھی، ان کا سانس پھول گیا تھا۔ گھر بالکل نزدیک ہی تھا۔ گھر پہنچتے ہی ان کے حواس بے قابو ہو گئے اور وہ بیڈ پر بے سود ہو گئے۔ صالحہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو دوڑ کے آئیں۔ سجاد علی بے ہوش تھے، تیز بخار تھا۔ جلدی سے عرفان کو فون کیا، اس کا کلینک ساتھ ہی تھا۔ چند ہی منٹوں میں عرفان گھر پہنچ گیا تھا۔ کافی دیر بعد سجاد علی کو ہوش آیا، وہ الٹی الٹی باتیں کر رہے تھے، عجیب طرح کی بہکی بہکی باتیں۔ عرفان اور رخشندہ اپنے ابو کی اس حالت سے شدید پریشان تھے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، بے ہوشی اور پھر بہکی بہکی باتیں۔ رزاق صبح سویرے پلازا کے لیے مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوتا تھا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ وہ اپنی سائیکل پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ سائیکل ورکس تھوڑا آگے تھا، اس نے سائیکل سے اتر کر ٹائر چیک کیا اور سائیکل ورکس کی طرف پیدل چل پڑا۔ 2 گلیوں کے بعد سائیکل ورکس تھا۔ وہ پیدل چل رہا تھا، پھر وہ نئے محلے داروں کے گھر سے گزرا تو جیسے اسے بدبو کا بھپکا لگا۔ اس کا دماغ معوف ہونے لگا۔ اس کے دماغ میں سرخ جھماکا ہوا اور پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر کے بالوں پر قینچی چلی ہو اور لمحوں میں اس کے بال کاٹ دیے گئے ہوں۔ اس نے سر پر حیرت سے ہاتھ پھیرا۔ اس کے پیچھے سے کافی سارے بال اکھاڑ لیے گئے تھے۔ البتہ فوراً ہی ایک فرینچ کٹ داڑھی والا سامنے آ گیا۔ کیسے ہو بھائی، پریشان کیوں ہو؟ رزاق گھبرا گیا۔ اس نے اس آدمی کے ہاتھوں میں دیکھا، لیکن ہاتھوں میں کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ نہیں، آپ اس محلے میں نئے آئے ہیں شاید؟ ہاں، میرا نام سلطان ہے، یہ نکڑ والا میرا گھر ہے۔ اچھا لگا آپ سے مل کر۔ مصافحہ کرتے ہی وہ شخص واپس مڑ گیا، جبکہ رزاق حیرت کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا، مگر اب بھی وہاں بال غائب تھے۔ اسی شام رزاق کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ اس کی چھوٹی بیٹی کو دورے پڑنے لگے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ خود رزاق کی بھی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ اسے یکایک چکر آنے لگا، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی، چھت گرتی ہوئی اور مختلف قسم کی خوفناک آواز سنائی دینے لگی۔ بعد ازاں اس نے کالی بلی اور سانپ کے ساتھ چوہے دیکھے۔ وہ آنکھیں صاف کر کے دیکھتا، وہاں کچھ نہ ہوتا۔ اس کی بیوی کو بھی الٹی آنے لگتی،
اور یہ حیرت انگیز صورتحال تھی۔ یہی نہیں بلکہ ادھر آنٹی صالحہ کو ایسا لگا جیسے چکر آئے ہوں۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب انہیں اس طرح چکر آئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں، پھر انہیں لگا جیسے زمین گھوم رہی ہو۔ ڈاکٹر عرفان نے انجیکشن لگائے، صالحہ سو گئیں، مگر پھر رات کے وقت وہ اچانک اٹھ بیٹھی۔ ان کے دائیں طرف سانپ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ فرش پر بے انتہا چوہے پھر رہے تھے۔ انہوں نے زوردار چیخ ماری۔ عرفان جو کہ فرما بردار بیٹا تھا، صوفے سے اٹھ کر فوراً ماں کی طرف لپکا۔ سانپ بیٹا، ادھر سانپ ہے، مارو اسے۔ وہ خوفزدہ تھیں، مگر عرفان کو سانپ تو درکنار سانپ کا بچہ تک نظر نہ آیا۔ نیچے چوہے ہیں بیٹا، وہ زور زور سے بول رہی تھیں، مگر وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ عرفان بولا، امی یہاں تو کچھ بھی نہیں، پلیز اپنا خیال کریں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے اس کے ابو اور پھر اس کی امی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، یہ چکر کیا ہے؟ خالہ رضیہ کی جان ہی نکل گئی جبکہ حاجی رمضان کی بیوی شازیہ نے انہیں اپنے گھر فوراً سے پہلے پہنچنے کا کہا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا جو خالہ کو اتنی عجلت میں بلاوا آیا تھا۔ وہ واقعی بہت جلدی سے برقع اوڑھے شازیہ بی بی کے گھر جا پہنچی۔ تخت پر شازیہ بی بی براجمان تھیں۔ سلام بی بی، انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو خالہ۔ انہوں نے ایک نظر دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ خیریت ہے بی بی جی؟ ہاں سب خیریت ہے، مگر ایک مسئلہ ہے۔ جی حکم کریں۔ خالہ دیکھو، ہمیں تم پر برسوں پرانا اعتبار ہے، تم ہماری بچیوں کے رشتے کراتی آ رہی ہو اور ان میں سے کوئی ایک رشتہ بھی ناکام نہ ہوا، مگر صرف ایک رشتہ ایسا ہوا ہے کہ دوسرا خاندان ہماری بیٹی کو غائب کر کے صاف ہو کر گیا ہے۔ یہ خطرناک بات تھی۔ 4 ماہ پہلے خالہ نے حاجی رمضان کی بیٹی کا رشتہ ایک اچھے خاندان میں کرایا تھا۔ خاصی جانچ پڑتال اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ رشتہ کیا گیا تھا۔ شازیہ بی بی کی بیٹی شائستہ اپنے سسرال میں کافی خوش تھی، کافی اچھے لوگ تھے، کمال کے اعلیٰ ظرف لوگ۔ پھر معاملہ کچھ الٹ ہو گیا۔ پر مجھے کچھ بتائیں تو صحیح کہ معاملہ ہے کیا؟ خالہ بولی۔ دیکھو رضیہ بہن، ہماری بیٹی 2 ہفتے سے غائب ہے۔ ہم اس کا فون ملاتے ہیں جو کہ بن جا رہا ہے۔ اس کی ساس، شوہر قریباً سبھی فون پک نہیں کرتے۔ میں نے اپنے بیٹے عارف کو بھیجا، مگر وہاں شائستہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ کہتے ہیں کہ شائستہ تو اپنے میکے روانہ ہو گئی تھی، اب تک گھر کیوں نہیں آئی؟ ہم لوگ سخت پریشان ہیں۔ یہ اطلاع دل دہلا دینے والی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ شائستہ گھر کے لیے نکلی تھی مگر گھر سے کہاں چلی گئی تھی؟ جہاں تک ان کے رویوں کا تعلق تھا تو وہ بھی پراسرار تھا۔ شائستہ کا شوہر پراسرار طور پر غائب تھا، دونوں کا موبائل فون بھی آف تھا۔ بی بی جی، یہ کیسے ممکن ہے کہ شائستہ بی بی گھر آ رہی ہوں اور آپ کو مطلع نہ کرے؟ وہ آتے ہوئے کم از کم آپ کو اطلاع ضرور کرتی، اور ساتھ میں ان کے شوہر بھی گم ہے، ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ ہوں۔ رضیہ خالہ بولی، خالہ ہماری تو جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ 2 ہفتے سے غائب ہے، جبکہ اس کا شوہر 2 دن سے نہیں گھر آیا۔ اللہ جانے کیا راز ہے۔ حاجی صاحب عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کو مطلع کرنا لازمی ہے۔ معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ شائستہ غائب تھی جبکہ اس کے سسرال والے بے پرواہ نظر آ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ان کا یہ رویہ اتنا مایوس کن اور پراسرار کیوں تھا۔ آپ تھانے میں رپورٹ درج کرا دیں، کوئی تلاش تو شروع کریں، خالہ بولی۔ نہیں خالہ، یہاں کی رپورٹ کبھی درج نہیں ہوئی، لوگ اسے امن محلہ کہتے ہیں۔ بدنامی ہو جائے گی، حاجی صاحب سے بات کرنا ہوگی۔ پورے محلے میں ناخوشگوار واقعات کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلا تھا کہ رکنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ حاجی صاحب کے گھر سے واپسی پر خالہ رضیہ کا سر چکرانے کی وجہ سے سیڑھیوں سے ایسی گری کہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی۔ ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا زاہد شہر میں فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہ بیچارہ یہ خبر سنتے ہی گھر کو دوڑا۔ مزدور آدمی تھا، سیدھا مگر سچا آدمی۔ ماں ہی تھی اس بیچارے کی اس دنیا میں، ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ادھر حاجی صاحب کی بیٹی شائستہ کا کچھ علم نہ تھا۔ حاجی صاحب کو فون پر اطلاع دے دی گئی تھی۔ اسی شام ڈاکٹر عرفان نے محلے کی کوآپریٹو سوسائٹی کی ہنگامہ میٹنگ کال کی، مگر ہر جگہ سے صرف ایک ہی جواب آیا کہ ہمارے گھر مختلف مسائل ہیں، نہ صرف گھریلو تنازعات بلکہ گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہے۔ عاصم کی حالت انتہائی نازک، حاجی صاحب کی بیٹی غائب، سجاد علی پریشان اور ذہنی مریض، صالحہ آنٹی بھی حال سے بے حال، خالہ رضیہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی،
رزاق بھی ذہنی مریض بن کر گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ آج صبح ہی بالے مزدور کی گائے اچانک مر گئی تھی۔ ملکہ گھر میں 2 بچوں کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا۔ ایک اور گھر میں فریج زمین پر آ گرا تھا۔ ایک کم سن بچہ شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچا تھا۔ حاجی صاحب کو سارے حالات تفصیل سے بتا دیے گئے تھے۔ معاملات کنٹرول سے باہر تھے۔ حاجی صاحب نے چند دن میں گھر آنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ نہ جانے کیوں لوگوں کو ان پر اندھا اعتماد تھا۔ حاجی صاحب نے معاملات غور سے سنے۔ یہ باتیں ان کے لیے نئی اور حیرت انگیز تھیں، کیونکہ جس طرح سارے محلے میں نقصانات اور بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ ایک امتحان یا کسی عذاب الہی کا اشارہ تھا۔ مگر یہ بات حتمی تھی کہ امن محلہ کے لوگ نیک سیرت اور اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ خدا اپنے نیک بندوں کا ضرور امتحان لیتا ہے۔ حاجی صاحب ساری باتوں پر غور کر رہے تھے۔ انہوں نے استخارہ کیا۔ رات کو خواب دیکھا کہ ایک گھر کے پائی باغ میں پودے سوکھ چکے ہیں اور سیاہ دھواں پھیل رہا ہے۔ سیاہ دھوئیں نے اس جگہ کو گھیر رکھا ہے۔ پھر اس دھوئیں سے کالی شعاعیں نکلنے لگی۔ منظر بدلنے لگا۔ کالی شعاعیں بڑی تیزی سے ہر گھر میں داخل ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اہل علاقہ اس کالے دھوئیں کی زد میں آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھر گرتے چلے گئے۔ اسی دوران انہوں نے اپنا گھر بھی دیکھا۔ پھر وہ گھر دکھایا جو اسی محلے کے وسط میں تھا۔ اس کا پائے باغ مکمل طور پر سوکھ چکا تھا۔ صبح حاجی صاحب نے یہ خواب سعودیہ میں اپنے ایک دوست کے گوشے گزار کیا۔ او حاجی صاحب، یہ جادو کا اثر ہے۔ ضرور کوئی ایسا ہے جو آپ کے گھر اور محلے پر کالا جادو کر رہا ہے۔ جس طرح آپ نے محلے کے تمام مسائل بتائے ہیں، اس سے اگر یہ خواب کمپیئر کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ آپ فوراً پاکستان پہنچیں اور یہاں سے اجوا اور آب زمزم لیتے جائیں۔ اگر مسلسل 7 دن تک اجوا کھائی جائے اور زمزم چھڑکا جائے تو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کے دوست نے مشورہ دیا۔ حاجی صاحب نے بڑی مقدار میں اجوا اور آب زمزم پیک کرائے اور گھر آ گئے۔ حاجی صاحب نے گھر گھر جا کر بیماروں کی عیادت کی اور اجوا کے ساتھ ساتھ آب زمزم تحفے میں دے کر ہدایت کی کہ 7 روز تک مسلسل استعمال کریں۔ یہ ان کے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ اسکول انتظامیہ نے ان کے بچوں کو اسکول سے نکال باہر کیا تھا، کیونکہ کسی نے خسرہ اور چیچک کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ اہم معاملہ تھا۔ البتہ سجاد علی اور ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا داماد بھی غائب تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر عرفان کے ساتھ مل کر ایک مہم شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس نئے اجنبی آدمی کو حراست میں لیا، اس سے پوچھ تاچھ کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ البتہ اپنے 3 اہم آدمی اس کے پیچھے نگرانی کے لیے لگا دیے، جنہوں نے اطلاع دی کہ وہ آدمی ملک صفدر کے گھر رات کو داخل ہوا، پھر وہاں سے قبرستان گیا، ایک قبر کھودی، ایک مردے کی گردن کاٹی اور دوبارہ ملک صفدر کے گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ ادھر عاصم کی حالت کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹر عرفان کی والدہ بھی نارمل رویہ اختیار کرنے لگی تھی۔ یہ خوشائند بات تھی۔ اگلی رات حاجی صاحب نے اس بندے کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ملک صفدر بیرون ملک میں تھے۔ ان کا گھر شاندار مگر ویران تھا۔ وہاں ایک سائیڈ میں پائیں باغ تھا جہاں قریب سارے پودے سوکھ چکے تھے۔ سوکھنے کی وجہ مناسب دیکھ بھال نہ تھی۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عرفان اور 3 آدمی اور بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرینچ کٹ داڑھی والے کو زمین کھودتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ پکڑا گیا تھا۔ بعد ازاں سب نے مل کر اس جگہ کی کھدائی کی۔ چند منٹ کی کھدائی کے بعد پکی اینٹ ٹکرائی۔ وہ ایک بڑا پتھر تھا۔ سب نے مل کر اسے ہٹایا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ اس فرینچ کٹ والے کی رہنمائی میں نیچے پہنچ گئے۔ لائٹ آن کر دی گئی۔ وہ ایک بہت بڑا تہخانہ تھا۔ ان کی حیرت عروج پر تھی، کیونکہ وہاں بہت سے پتلے پڑے تھے، بہت سی کھوپڑیاں، مورتیاں، کپڑے، ناخن، بال، تصاویر، سوئیاں اور روزمرہ کی بہت سی چیزیں۔ اگلی صبح اس اجنبی آدمی نے انکشاف کیا کہ اس نے تمام محلے والوں کو ایک زبردست تباہ کن زہر میں مبتلا کر دیا تھا۔ پورے محلے والوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ بعد ازاں وہ تمام لوگ حاجی صاحب کی رہنمائی میں اس تہخانے میں گئے۔ عورتوں نے کپڑے دیکھے۔ یہ تمام کپڑے ان کے استعمال میں رہتے تھے۔ ان کپڑوں کی گردنیں جادو میں جکڑی ہوئی تھیں۔ یہ وہ کپڑے تھے جو ان عورتوں نے ان نئی درزنوں کو سینے کے لیے دیے تھے۔ مزدور رزاق کے بال بھی ایک کالے کپڑے میں سوئیاں مار کر بندھے ہوئے تھے، جبکہ عاصم کے پاؤں کے فوٹوگراف بھی سوئیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ آنٹی صالحہ کے کپڑے بھی ایک انسانی کھوپڑی میں انوکھے انداز میں لپٹے ہوئے ملے۔ بعد میں اس فرینچ کٹ داڑھی والے نے جادوگر کی تفصیل بتائی۔ میں بعد میں یہ بتاؤں گا کہ ہم کون ہیں اور کیوں اس محلے کے امن کو برباد کرنا چاہ رہے تھے۔ میں ایک جادوگر ہوں
اور یہ 3 عورتیں ہماری ٹیم کی ممبر ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں ایک ہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ یہ محلے کی عورتوں سے تعلقات بناتی ہیں، جبکہ میں خفیہ طریقے سے لوگوں کی استعمال کی مختلف چیزیں اکٹھا کر کے ان پر سحر کرتا ہوں۔ اسے سحر مسلسل کہا جاتا ہے۔ جس شخص پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کی استعمال کی اشیاء اکٹھی کی جاتی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ بالوں پر سحر کرتے ہیں۔ سحر زور پکڑ جاتا ہے، ادھر متاثرہ شخص کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ پاؤں کا فوٹوگراف لے کر اس پر سحر کر دیتے ہیں۔ سحر کا عمل کرنے کے بعد ساحر مخصوص سوئیاں اس فوٹوگراف میں چبھوتا ہے، اور جیسے جیسے سوئیاں لگتی ہیں متاثرہ شخص بالکل اصلی والا درد محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑوں، ناخن اور پٹیوں پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں ایسا ہی کیا۔ غلط فہمیاں اور بیماریوں کے ساتھ مسائل بڑھنے لگے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے مگر ہم فیل ہو گئے۔ یہ انکشافات خوفناک تھے۔ حاجی صاحب نے جادوگر سے توڑ کروائے۔ سحر کا اثر ختم کرنے کے بعد انہوں نے ساری چیزیں دریا میں بہا دی۔ معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ عبدالرزاق پہلے جیسی روٹین لائف شروع کر چکا تھا، جبکہ ساجد علی بھی خود بخود گھر لوٹ آئے تھے۔ آنٹی صالحہ کو چیک اپ کے بعد گھر لے آیا گیا تھا۔ عاصم کے دانے خود بخود غائب ہو گئے۔ ادھر حاجی صاحب کی بیٹی اور داماد بھی طویل بے ہوشی کے بعد گھر سے برآمد ہوئے تھے۔ معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو گھر میں موجود تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا، مگر جادو کے زیر اثر تمام لوگ اس حقیقت سے ناآشنا تھے۔ غالباً ان تمام لوگوں پر جادو کیا گیا تھا، جس کے ٹوٹنے کے بعد سحر کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ جادو کرنے والوں کا وتیرہ تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے، ہر گھر میں فساد برپا کرا دیا جائے، ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، مذہب اور ملک کی محبت نکال دی جائے، ناکارہ پرزہ بنا دیا جائے، نفرت کی آگ کو ہوا دی جائے۔ مگر حاجی صاحب کی فہم و فراست نے معاملات کو حل کر دیا تھا۔ مجرموں کو حوالے پولیس کر دیا گیا، جبکہ امن محلہ ایک بار پھر اپنی حقیقی خوشی اور مسرتوں کے ساتھ دوبارہ آباد ہو گیا۔ خوشیاں اور چہروں پر بشاشت لوٹ آئی تھی۔ دشمن ناکام ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔